کیا آپ جانتے ہیں کہ پردہ کیا ہے؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ اسلام میں پردے کی کیا اہمیت ہے؟ اور کیا آپ ایک باپردہ عورت کا قصہ جانتے ہیں؟ چلیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور شرم و حیا کا درس دیتا ہے۔ ہر انسان کو اپنے حقوق اسلام نے دیے ہیں۔ عورت، مرد، بچہ، بوڑھا، جوان، سب کو اس کی حیثیت کے مطابق حقوق دیے گئے ہیں۔ دین اسلام فطری دین ہے، اس میں حیا کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ اللہ رب العزت پردہ کی اہمیت بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو، جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی۔ پردے کا پہلا حکم 5 ہجری میں آیا۔ پردے کے پہلے حکم پر مشتمل آیت حجاب کہلاتی ہے۔ اس کے فوراً بعد اللہ نے پھر وحی نازل فرمائی، اے نبی، اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمان عورتوں سے کہہ دو کہ باہر نکلا کریں تو اپنے اوپر چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں، یہ امر ان کے لیے موجب شناخت اور امتیاز ہوگا، تو کوئی ان کو ایذا نہ دے گا۔ اس حکم کے فوراً بعد تمام ازواج مطہرات اور مسلمانوں کے گھروں میں پردے لٹک گئے۔ عورتوں کے پردے سے متعلق 7 آیات مبارکہ نازل ہوئی، جن میں سے 4 سورۃ احزاب اور 3 سورۃ نور میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ 70 سے زیادہ احادیث مبارکہ میں عورتوں کے پردے سے متعلق احکام اور تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دین کی ایک خصوصیت ہوتی ہے اور اسلام میں خصوصیت حیا ہے۔ آئیے اس بارے میں ایک واقعہ ملاحظہ کرتے ہیں۔ ایک گاؤں میں ایک باپردہ خاتون رہتی تھی، جن کی ڈیمانڈ تھی کہ شادی اس سے کریں گی جو انہیں باپردہ رکھے گا۔ ایک نوجوان اس شرط پر نکاح کے لیے رضامند ہو جاتا ہے۔ دونوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ وقت گزرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ ایک بیٹا ہو جاتا ہے۔ ایک دن شوہر کہتا ہے کہ میں سارا دن کھیتوں میں کام کرتا ہوں، کھانے کے لیے مجھے گھر آنا پڑتا ہے، جس سے وقت کا ضیاع ہوتا ہے، تو مجھے کھانا کھیتوں میں پہنچایا کرو۔ بیوی راضی ہو جاتی ہے۔ وقت گزرتے گزرتے ایک اور بیٹا ہو جاتا ہے، جس پر شوہر کہتا ہے کہ اب گزارا مشکل ہے، تمہیں میرے ساتھ کھیتوں میں ہاتھ بٹانا پڑے گا۔ یوں وہ پاپردگی سے نیم پردے تک پہنچ جاتی ہے اور تیسرے بیٹے کی پیدائش پر اس کا شوہر مکمل بے پردگی تک لے آتا ہے۔ وقت گزرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اولاد جوان ہو جاتی ہے۔ ایک دن یوں ہی بیٹھے بیٹھے شوہر ہنسنے لگتا ہے۔ بیوی سبب پوچھتی ہے تو کہتا ہے، بڑا تو پردہ کرتی تھی، آخرکار تیرا پردہ ختم ہو گیا، کیا فرق پڑا پردے اور بے پردگی کا زندگی پر؟ تو اب بھی ویسی ہے جیسے پہلی گزر رہی تھی۔ وہ بولتی ہے، تم ساتھ والے کمرے میں چھپ جاؤ، میں تمہیں پردے اور بے پردگی کا فرق سمجھاتی ہوں۔ شوہر کمرے میں چھپ جاتا ہے۔ عورت اپنے بال بکھیرے رونا پیٹنا شروع کر دیتی ہے۔ پہلے بڑا بیٹا آتا ہے، رونے کا سبب پوچھتا ہے۔ ماں کہتی ہے، تیرے باپ نے مارا ہے۔ بڑا بیٹا ماں کو سمجھاتا ہے کہ اگر مارا ہے تو کوئی بات نہیں، وہ آپ سے محبت بھی تو کرتے ہیں، آپ کا خیال رکھتے ہیں۔ تو وہ سمجھا بجھا کر چلا جاتا ہے۔ عورت پھر سے رونے کی ایکٹنگ کرتی ہے اور منجلے بیٹے کو بلا کر بتاتی ہے کہ تیرے باپ نے مجھے مارا ہے۔ منجلا بیٹے کو غصہ آتا ہے، وہ باپ کو برا بھلا کہتے ہوئے ماں کو سمجھا بجھا کر چپ کروا کر چلا جاتا ہے۔ آخرکار عورت یہی ڈرامہ چھوٹے بیٹے کے سامنے کرتی ہے۔ چھوٹا بیٹا تو غصے سے آگ بگولا ہو جاتا ہے اور زور زور سے گالیاں بکتے ہوئے ڈنڈا اٹھاتا ہے اور کہتا ہے، ابھی باپ کی خبر لیتا ہوں۔ پھر عورت شوہر کو بلا کر بولتی ہے کہ پہلے میرے پردے کے وقت پیدا ہوا تو اس نے تیرا پردہ رکھا، دوسرا نیم پردے کے زمانے میں پیدا ہوا تو تیری آدھی لاج رکھی، جبکہ تیسرا جو مکمل بے پردگی کے زمانے میں ہوا تو وہ مکمل طور پر تیرے عزت کا پردہ رکھ نہ سکا۔ پردہ جہاں عورت کا فطری تقاضا ہے، جو خالق کائنات کی طرف سے حکم اور قاعدہ بھی ہے، تو وہاں اس کے گہرے اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں، جس کو آج ہم اپنے معاشرے میں واضح طور پر محسوس کر سکتے ہیں۔ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے میرا چینل معلومات۔ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔